لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے, ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے, اس دن یہ احساس ہوا اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی. مفتی سلمان اظہری کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. ایک ایسا حادثہ, جب آپ عمرہ کے لیے گئے تو ایک ٹیکسی والے نے مفتی سلمان اظہری کو اپنی ٹیکسی سے اتار دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کچھ ویڈیو کو لے کر معاملہ ہوا. آئیے ہم آپ کو مفتی سلمان اظہری کی یہ ویڈیو پوری سناتے, پوری دیکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ میں اپنا مشورہ ضرور دیں. جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا, وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا. ہمارا جرم صرف اتنا ہے, جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا, چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی. ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا, اور موت کا انتظار کر رہا تھا, شاید موت آ جائے گی. لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا, اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا, جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں. پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے, کیونکہ غشی آ جاتی تھی, غنودگی آتی تھی, تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں. کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے, سورج بھی نہیں دکھتا ہے, اندھیرا ہے. 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے. چونٹیاں ادھر کاٹیں گی, ادھر کاٹیں گی, گردن پہ آ گئی, چہرے پہ آ گئی, جسم میں آ گئی. ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا, افطاری کا وقت قریب تھا. اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں. طاقت آئی, جس نے بھی اٹھایا مجھے, کون تھا, کس نے اٹھایا, اللہ ہی بہتر جانے. جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں, چل رہی ہیں, رینگ رہی ہیں جسم پر. اور میرے رب کریم کا احسان ایسے, ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار, میں کوئی اللہ کا ولی نہیں, میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا, کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے. لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں, کاٹتی ہیں, ابھی بھی کاٹیں گی. ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گے. پہلے بھی کاٹی ہیں, مچھر بھی کاٹے ہیں, ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے, کاٹتے ہیں. لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو, ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو, چونٹیاں چڑھ گئی ہوں اور پھر نہ کاٹ رہی ہوں, تب یہ احساس ہوا رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے.
مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوانullah تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا. سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا اور 3 بچ گئے تھے. 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا. ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے. 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس. 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے. تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے. انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے. اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر. اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں. ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے. ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے. دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا. اور انتظار کرنا، ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا.
ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. انما ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگا، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے. اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا. جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے. سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں. 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے. کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے، تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے.
एहसास किया बकरियां है। मुझसे नहीं संभलती। उन्होंने जो दुनिया के सामने और मंजर आज पेश किए तुम थे देख रहे रसूलुल्लाह हो, के गुलामों ने, 36 लाख स्क्वायर सुनो, किलोमीटर का हज़रत पूरा उमर फारूक रकबा रज़ियल्लाहु उमर ताला अन्हु ने जो तन्हा बात उसकी कही थी निगरानी उसको करता मैं है। समेट रहा हूँ। और ऐसी निगरानी लोग जब आपको मदीने में बैठे हुए उमर पुकार फारूक कर है। अमीरुल मोमिनीन मुल्क करते के शाम कहते का हुए एक करीब वाकया आए। मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुल्क आप के रो शाम पड़े। मदीने से ये वो हजारों वक्त किलोमीटर था दूर हज़रत उमर का, मुल्क के जब शाम पूरा में अरब बैठी जो आज हुई है, सऊदी एक अरब जिसको खातून कहते हैं, रात को अपनी ये बेटी अरब से था, कहती सिर्फ है, अरब था, सऊदी बात अपनी में बेटी से कहती है दूध में पानी मिला करके हिजाज और बेचो तो नजद थोड़ा दो ज्यादा हो इलाके थे जाएगा। और दोनों मिला बेटी करके कहती है अरब अम्मा था। उमर फिर इब्न यमन, खत्ताब का दौर है, फिर इराक, फिर कहाँ मुल्क है मदीने शाम में बैठे हुए और और फिर लोगों के अंदर फिलिस्तीन, अदल फिर और मिस्र, इंसाफ करने की ये चाह, बड़ी कंट्रियां हजारों मील दूर पर जिसका भी है। कुल रकबा तो हज़रत उमर उस कुल दिन ऐलान एरिया करते अगर हैं, मिलाएंगे, आज जो बचपन में 2 बकरियों को नहीं संभाल सकता था, 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर और को बाद में तन्हा है कि चलाता 36 है। लाख वो स्क्वायर इसलिए किलोमीटर। नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर हज़रत है, उमर फारूक इसलिए रज़ियल्लाहु चलाता ताला है अन्हु कि का मोहम्मद दौर रसूलुल्लाह खिलाफत का गुलाम उमर है। इतना फैला हुआ था, उनके इतना जो हम फैला हुआ गुलाम था, थे इतनी दूर खल्क तक के पेशवा इस्लाम का है। परचम लहरा कुल रहा था मिलाकर उस के वक्त। एक ही नुक्ता है, जब हज़रत उमर हमें फारूक करनी बैतुल है मुक़द्दस के शहंशाह करीब है आए बदहा की रज़ा और जुई। लोगों ने वो आपको अपने हो सराहना गए शुरू किया, तो अमीरुल रहमत मोमिनीन कहकर परवरदिगार आप रो पड़े। अगर हुजूर और उसके हमारे हो बाद गए एक तो फिर तारीखी बचा जुमला क्या है? उन्होंने कहा था, इसीलिए जो हम सहाबा सबका क्या भी कहते थे होना पता है, चाहिए। सारे हम जख्म जख्म खाते आज थे, मेरा टॉपिक मुसीबतें यही। उठाते थे, हज़रत उमर और फिर खड़े होकर मुस्कुरा के करके कहते हुजूर लोगों से, से "ऐ कहते लोगों थे, सुनो, हर सितम आज हर तुम मेरे मुसीबत नाम के गवारा नारे है, लगा रहे हो, या मैं रसूल अपनी अल्लाह, हैसियत एक बताता हूँ, बार मेरी तुम हकीकत कह दो कि बताता तू हूँ। हमारा है, मेरा नाम उमर है, मेरे बाप का तुझसे नाम था तुझी उमर को हूँ। मांग कर मांग ली बचपन में सारी मुझसे 2 कायनात। बकरियां नहीं संभाली जाती सहाबा थी, इकराम भी मेरे बाप बड़े मुझे अक्ल बकरियां के चराने साथ, के लिए भेजते थे बड़े तो इश्क बकरियां के इधर से साथ उधर हो मांगते जाती। थे। हुजूर और पाक खाता था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज जब मुझे जब मार किसी पड़ती सहाबी थी से मेरे बाप कहते से। कुछ चाहिए, कुछ बकरियां मांगना मुझसे है, नहीं संभलती थी। तो उनका सलीका भी और तो देखो आज मेरे तुम अजीज। देख रहे हो, तुम्हें अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो 36 जल्दी से लाख क्या स्क्वायर मांगो? किलोमीटर का पूरा हर रकबा एक के अपने मसले उमर तन्हा उसकी निगरानी हर एक के करता मसले, है। जो जिस मसले और में उलझा ऐसी हुआ है वही निगरानी मांग लेगा। मदीने में अरे बैठे नौकरी हुए नहीं उमर लगती। फारूक है। मुल्क 2 के साल शाम से का भटक एक रहा हूं, वाकया नौकरी मैं मिल आपको जाए। बता रहा हूँ। मुल्क के शाम किसी को छोकरी मदीने नहीं से मिलती, हजारों किलोमीटर दूर वो मांग रहा है। मुल्क के शाम या में जो बैठी चाहिए हुई वो नहीं एक मिलती, खातून रात को वो मांग रहा अपनी है। बेटी इसी से में कहती सारी है, दुनिया तुम्हारी, अपनी बेटी से कहती है दूध सारी में पानी अकल मिला इसी के करके अंदर, बेचो तो दुनिया थोड़ा ज्यादा मांगने हो के लिए। जाएगा। बेटी और 4 कहती है दिन की अम्मा अय्याशी है। उमर इब्न खत्ताब का उसके बाद दौर फिर है। पुरानी हो जाती है। कहाँ है मदीने में बैठे हुए जिस चीज की और बेस लोगों के अंदर दुनियावी अदल और मोहब्बत इंसाफ पर होती करने है, की याद चाह रखना, वो बहुत जल्दी हजारों पुरानी मील होती है। दूर पर भी है। उससे मोहब्बत तो भी हज़रत कायम नहीं उमर रह उस पाती। दिन ऐलान करते हैं आज, और जिस चीज जो की इब्तिदा बचपन में अल्लाह 2 की रज़ा बकरियों पर को नहीं होती है, संभाल सकता वो था, दुनिया में भी सलामत 36 रहती है, लाख आखिरत स्क्वायर में भी किलोमीटर को सलामत। तन्हा चलाता वो है। अल्लाह वो महफूज इसलिए रखता है। नहीं कि और खत्ताब का सहाबा बेटा क्या मांगते उमर थे? है, इसलिए एक चलाता सहाबी है रात कि को मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम का की बारगाह गुलाम में उमर है। तहज्जुद के वक्त वजू करा रहे हैं। उनके जो हम गुलाम हुजूर ने थे, खुश होकर के पूछा खल्क के पेशवा कि कुछ मांगना है, मिला करके एक ही नुक्ता है, हमें आप करनी है सोचो, शहंशाह मालिक बदहा की जन्नत रज़ा जब ये जोई। पूछ रहा हो, वो अपने हो गए, कुछ चाहिए तो रहमत तुम्हें, परवरदिगार कुछ मांगना है। अपनी। अगर सहाबी हुजूर हमारे रसूल हो ने गए क्या तो फिर कहा? बचा क्या है? या रसूल इसीलिए अल्लाह, सहाबा क्या कहते थे इतना पता है? चाहता हूँ कि सारे जन्नत जख्म में खाते आपका थे, हम नशीन बन मुसीबतें उठाते थे, आप और चाहिए फिर बस। मुस्कुरा करके हुजूर से कहते आपका थे साथ, हर सितम हर आप मुसीबत हो बस गवारा मेरे है, लिए। या रसूल हुजूर अल्लाह, ने एक फरमाया, बार तुम वज़ू कह दो करते कि हुए, तू हमारा अब है। गैर ज़ालिक, इसके अलावा भी तुझसे कुछ और तुझी चाहिए को मांग कर मांग ये ली कौन सारी कहता है? कायनात। जो पहला सहाबा दे चुका हो इकराम भी तभी दूसरा पूछता बड़े है। अकल के साथ, बड़े इश्क के साथ मांगते मुर्शिद थे। गिरामी हुजूर हुजूर ताजुर पाक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरमाया, किसी सहाबी से कहते नबी कुछ मुख्तार चाहिए, कुल है, कुछ जिसे मांगना जो है, चाहे तो उनका सलीका भी तो देखो भरी मेरे अजीजों। जन्नत हिबा कर तुम्हें दे। अगर ऑप्शन दे दिया जाए नबी तो जल्दी से मुख्तार क्या कुल मांगो? है, जिसे जो चाहे हर एक के अपने मसले अता हैं। अरे वो रसूल हर एक पाक के मसले, सल्लल्लाहु ताला जो अलैहि जिस वसल्लम मसले की में उलझा बारगाह हुआ है में वही मांग सच लेगा। कहा है मेरे मुर्शिद अरे ने, नौकरी नहीं लगती, वो दम में जो चाहे, 2 साल से भटक रहा हूँ, जिसे नौकरी मिल चाहे जाए। फरमा रवा कर किसी दे। को छोकरी नहीं मिलती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बारगाह के मांग रहा मुतालिक है। ये कहा, या जो चाहिए सुनो। वो नहीं मिलती, हुजूर ने दूसरी वो बार का मांग कुछ रहा और है। चाहिए, इसी में सारी उस दुनिया सहाबी तुम्हारी। ने अब ये सोचना था सारे अकल इसी कि के एक अंदर चीज तो दुनिया मांगा मांगने
के हुजूर लिए ने दिया और होगा 4 दिन की अब अय्याशी। दूसरा भी कुछ मांग लूं, उसके बाद फिर पुरानी दूसरा हो कुछ जाती है। और, माँ बाप रिश्तेदार जिस बीवी चीज बच्चे की इनके लिए भी बेस कुछ मांग लो। दुनियावी मोहब्बत पर होती नहीं, है, वो याद सहाबी रखना, है। वो बहुत जल्दी पुरानी होती उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह दूसरी उससे बार आप मोहब्बत भी ऑप्शन कायम दे नहीं रहे रह पाती। फिर मैं ये चाहता हूँ और कि जिस जन्नत चीज में की आपका इब्तिदा अल्लाह साथ की चाहिए। रजा पर होती है वो दुनिया में भी हुजूर सलामत ने रहती है, फरमाया, आखिरत अब में भी गैर सलामत ज़ालिक, रहती है। इसके अलावा वो और अल्लाह भी कुछ महफूज चाहिए रखता है।
اور صحابہ کیا مانگتے یہاں تھے؟ دینے پر ایک صحابی وہ رات نبی کو حضور مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اپنی میں جھولیاں پھیلائے ہوئے تہجد کے وقت وضو لب کرا رہے واہ ہیں آنکھیں ہیں بند حضور نے خوش ہو پھیلی کر ہے کے جھولیاں پوچھا کتنے کہ کچھ مزے مانگنا کی ہے بھیک تمہیں؟ تیرے کچھ پاک چاہیے؟ در کی ہے مانگیں آپ گے سوچو، مانگے جائیں گے مالک وہ جنت جب مانگی یہ پوچھ پائیں رہا گے ہو سرکار میں نہ کچھ لا چاہیے ہے تمہیں؟ نہ کچھ حاجت مانگنا اگر ہے؟ کی ہے شعر سمجھ میں صحابی آیا؟ رسول نے کیا کہا یا اعلیٰ یا حضرت کا رسول شعر ہے اللہ اتنا مانگیں گے چاہتا ہوں کہ مانگے جنت جائیں گے میں منہ آپ کا مانگی ہم پائیں نشین گے بن جاؤں جتنا مانگو گے سب پاؤ آپ گے چاہیے بس سرکار میں آپ کا نہ ساتھ لا ہے نہ حاجت آپ اگر ہو کی ہے بس اس میرے کا لیے۔ مطلب کیا ہے حضور لا نے کا فرمایا مطلب عربی میں وضو کرتے ہوئے نہیں اب غیر ذالک نہیں اس کے میں علاوہ نہیں بھی کچھ دوں گا۔ اور اس چاہیے کو کیا کہتے ہیں لا یہ کون کہتا ہے لا جو پہلا حضور کی دے عادت چکا ہو ہے ہی تبھی نہیں دوسرا لا کہنا پوچھتا ہے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا سنو حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں دوسرا کچھ اور ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں نہیں وہ صحابی ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بار آپ آپشن دے رہے پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے حضور نے فرمایا اب غیر ذالک اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے شعر سمجھ میں آیا یا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے جتنا مانگو گے سب پاؤ گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اس کا مطلب کیا ہے لا کا مطلب عربی میں نہیں نہیں میں نہیں دوں گا اس کو کیا کہتے ہیں لا لا حضور کی عادت ہے ہی نہیں لا کہنا کبھی حضور یہ نہیں دوں گا اور اگر اعلیٰ حضرت بھی کیسے عشق رکھتے تھے یہاں حضور کی بارگاہ میں لا تو نہیں کہا جاتا اور یہ بھی نہیں کہا جاتا اگر تو کہے گا یہ تو دوں گا اگر تو ایسا بنے گا تو دوں گا حضور اگر پہ دیتے ہی نہیں وہاں جو آیا جس طرح مانگا بھر بھر جھولی دے دی گئی میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے اب سوچو وہ صحابی کو تیسرا آپشن ملا ہے اب بھی تو کچھ اور مانگ سکتے تھے تیسری بار اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے کیونکہ وہ صحابی جانتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اگر حضور کو مانگ لیا ہے حضور کا ساتھ مانگ لیا تو ساری چیزیں تو اللہ یوں ہی دے دے گا صدقے میں سب آ جائیں گی یہ مانگنا وہ مانگنا فلاں مانگنا کیا ضرورت ہے نبی جب کسی کا ہو جائے تو پھر کائنات اس کی ہے نبی مختار کل ہے صحابہ نے یہ سلیقہ دکھایا ہمیں وہ حضور کا ساتھ مانگتے تھے اسی لیے تو حضرت عمر بھی کس بات پر فخر کرتے تھے پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں قبر کے حالات سنا ہے کہ جب کسی کو دفن کر کے چلے جاتے تو دو فرشتے آتے منکر نکیر نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے جھنجھوڑ کر سوال کرتے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو وہ بہت سخت وقت ہوگا منکر نکیر جب سوال کر رہے ہوں گے بہت سارے تو ٹائیں فش ہو جائیں گے ہاں یہ بات یاد رکھو سوالات آج سب کو پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد بھول بھی جائیں گے وہی یاد رکھے گا جس پر میرے مولا کا فضل ہوگا ہاں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپوزیشن والے بھول جاؤ گے
हाँ, दो चीजों में तो बोल सकते हो, दो चीजों में तो बोल सकते हो। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, वो भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। तुम्हारा दीन क्या है? फख्र से बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, और फरिश्ते भी सवाल का देखो वहां पर एकदम टाइप ही बदल गया है, अंदाज बदल गया है। दो सवालों में तो फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, कौन था नहीं पूछा। क्या पूछा? कौन है? तो कहते मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा भी फरिश्तों ने यही पूछा तेरा दीन क्या था, नहीं, तेरा दीन क्या था नहीं पूछा, तेरा दीन क्या है, तो बोलता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे पे आकर फरिश्ते बदल देते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं ये कौन है, नहीं, इनके बारे में क्या कहता था। बदल गया सवाल। अगर फरिश्ते वहां भी ये पूछते ये कौन है, तो सब बोलते अब तो देखना है क्या यहां पर कोई मजाल है कि इनकार करे, अब तो फंसा है, बोलेगा, हर कोई बोलेगा। लेकिन फरिश्ते वो नहीं पूछ रहे ये कौन है, बल्कि ये पूछते इनके बारे में क्या कहता था। यही कहेगा कि इनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, यही कहेगा जो आज चीमी गोइयां करता रहता है, दलीलें कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। मेरे अजीजों, इसीलिए दामन थाम लो आला हजरत का। कब्र के सवालात भी पक्के तुम्हारी गुट्ठी में पिला करके गया बरेली का आशिक। जब फरिश्ते ये पूछेंगे क्या कहता था, तुम्हारे पास इतने अल्फाज हैं, क्या क्या नहीं कहोगे। मैं तो ये कहता था सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने। और इतना ही नहीं कहते थे फरिश्तों, सुनो और हम क्या कहते थे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला। हाँ, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फरिश्तों रुको, हम ये भी कहते थे इनके बारे में, जमीन व जमा तुम्हारे, मकीन व मकान, चुनी नो चुना, बने दो जहां। अरे हम तो इनके बारे में ये भी कहते थे, दहन में जुबान, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहां, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये